السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حفا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، آج ہم تلاوت کریں گے سورہ یاسین کی، اور اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ بھی سمجھائیں گے کہ آیا کون سا لفظ کون سا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ اب اس میں تجوید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہاں مد ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ والقرآن الحکیم، قاف موٹے حروف میں سے ہے، را بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں تفخیم، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جو تفخیم کی تعریف یہاں لکھے ہوئے کہ وہ حروف جو موٹا کر کے سٹرونگ پڑھے جاتے ہیں، قاف ہے اور را ہے۔ والقرآن الحکیم، یہاں پہ وقف تام ہے، یہاں پہ میم کی جگہ اگر زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش کوئی بھی، لیکن وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کریں گے۔ حکیم، انکا، یہاں پر غنہ ہوگا، غنہ ناک میں آواز مستقل چھپانے کو کہتے ہیں غنہ۔ یہ دیکھو غنہ کی تعریف یا لکھا ہوا ہے غنہ، یعنی نون مشدد، نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ لمن المرسلین، را موٹا کر کے پڑھیں گے، مرسلین یہاں پر ساکن ہوگا، وقف تام ہے۔ علی صراط، حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، را بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس پہ زبر ہے۔ تھوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جو گرین والا کلرز ہے۔ تویم، میم مشدد پر جیسے ہم نے کہا کہ میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، جس کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تا، یہاں پر اخفا ہوگا، اور اخفا نون ساکین، میم ساکین اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے، تا نون ساکین ہے یہاں پر، وہاں پہ جو نا زا جو ہے نا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا تا۔ یعنی اخفا اور غنہ میں فرق ہے کہ غنہ میں جو ہے آواز مکمل اندر بند ہو جاتی ہے، مکمل طور پر خیشوم، اور یہ تھوڑی سی گنگناہٹ کو کہتے ہیں، جیسے تھوڑا سا باہر کی طرف تا تا، ٹھیک ہے، اور یہ ان مستقل بند، تو یہ اخفا ہے اور یہ غنہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، را موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اس پہ زبر ہے، اور یہاں پہ وقف تام ہے تو ساکن ہوگا۔ لتنذر، اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قوما، میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ ہوگا، اور اس پہ اوپر مد بھی ہے تو مد والا قاعدہ بھی جاری ہوگا۔ انذر، تو یہاں پر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ذا ہے۔ آباؤہم، یہاں پہ مد متصل اور مد منفصل، جو ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی مد کی، کہ مد متصل اسے کہتے ہیں کہ مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہو، تو یہ دیکھو ایک کلمے میں آئے تو یہ مد متصل کہلائے گا۔ ما، یہ بھی مد ہے لیکن مد منفصل ہے، اس لیے کہ یہ ما الگ کلمہ ہے، انذر الگ کلمہ ہے، تو یہ دونوں جدا جدا آئے ہیں، تو یہ مد منفصل یعنی جدا۔
یہ چھوٹا مد کہلاتا ہے، یہ بڑا مد کہلاتا ہے۔ جو مد متصل ہے، جو ایک کلمہ میں حمزہ اور مد ہو، اس کو مد متصل کہتے ہیں، زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، یہ بڑا مد ہے۔ غافلون وقف تام ہے، سکون ہوگا۔ لقد قاف موٹا کر کے پڑھیں گے حروف مستعلی میں سے، دال ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، قد یہ جو جنبش ایکو ساؤنڈ کی طرح آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قلقلہ، اور قلقلہ کی تعریف یہ ہے، یعنی وہ حروف جو کہ جنبش کر کے پڑھے جاتے ہیں، جو ایکو ساؤنڈ کی طرح۔ لقد ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، تو دال ہے اور حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طوا با جیم دال۔ حق القول قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تفخیم ہے، قاف یہاں پر بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ علی یہ مد ہے، تو یہ مد منفصل ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی حمزہ، ایک ہی کلمے میں اس کے ساتھ کوئی حمزہ نہیں آیا تو یہ مد منفصل ہوگا، چھوٹا مد کم کھینچیں گے۔ اکثرہم فہم لا یؤمنون یہاں پر مد وقف تام ہے، اس لیے کہ اس کو ساکن کر دیں گے۔ لا یؤمنون آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اور گزارش یہ ہے کہ روزانہ جب ہم اتنے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن کو دیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن کی تلاوت سنیں، ویڈیوز دیکھیں، اور اگر ہم روزانہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، رٹّا لگانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی آپ لوگ آرام سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو آج یہاں تک سبق کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔